سر اگر بات یہیں سے سٹارٹ کریں کہ یہ پچھلے چند دنوں میں کچھ بات ہونا شروع ہوئی کہ کوئی 60% کا کوئی ایک اعداد و شمار سے آتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہیں وہ کچھ اس طرف کا رخ کرتے ہیں جس میں وہ اپنی جان کو خود اس کو لینے کے در پہ ہوتے ہیں. کیا یہ اعداد و شمار ٹھیک ہیں؟ اور اگر یہ صحیح ہیں تو یہ تو بڑے ہوش و باز کی کوئی چیزیں ہیں. یہ ایکچولی پچھلے دنوں کراچی میں ایک سیمینار ہوا جو کہ بین الاقوامی کمپنی نے اسے منعقد کیا، اور اس سیمینار میں بہت سے ماہرین نفسیات اور ماہرین امراض قلب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے آئے، اور وہاں سے پھر ایک رپورٹ نے جنم لیا جو اخباروں کی زینت بنی کہ 60% ڈاکٹر جو ہیں وہ خودکشی کی راہ پہ چل رہے ہیں، یعنی موٹاپا، ڈائبٹیز، دل کے امراض، اور پھر ان کو ذہنی طور پر جو ٹارچر سا فیل ہوتا ہے، جو روز ان کے دماغ میں تھکن بڑھتی رہتی ہے، جو الٹیمیٹلی ڈپریشن کا روپ دار لیتی ہے اور پھر خودکشی کے امکانات نمودار ہوتے ہیں. یہ ایکچولی کوئی خدا نخواستہ اتنے گمبھیر اعداد و شمار موجود نہیں ہے. یہ صحافتی انداز ہوتا ہے، صرف جسے کہتے ہیں نا اٹینشن گریبر. لیکن ایسنس میں بات ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں نا خودکشی کی راہ پر، تو ضروری نہیں کہ کوئی اس منزل پہ پہنچے. بہت سے لوگ جلد اپنے آپ کو سنبھال بھی لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کے بارے میں جو ایک تصور کیا جاتا ہے، جیسے کوئی مافوق الفطرت انسان، کوئی ایسا بندہ جو تھکتا بھی نہیں، جو بلکہ انسان ہی نہیں ہے، جس کو لوگوں کے ساتھ دے آر جسٹ ہیومن بینگ، اور ان کو اس کنارے پہ لے جانا کہ وہ خود بھی ایسا سمجھنے لگے کہ وہ کچھ مافوق الفطرت حیثیت رکھتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ایک ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ میں تھک گیا ہوں، کیونکہ جب وہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں تو لوگ جو ہے نروس ہو جاتے ہیں. جب ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے سٹریس ہے، تو بھی لوگ سمجھتے ہیں یہ اپنی سٹریس نہیں سنبھال سکتا، تو ہمارے سٹریس کا یہ کیا کرے گا. کبھی ٹائم نہیں آف لیتے ہیں ہم. وی کنٹینیو ٹو ورک ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم بہت تھک گئے ہیں. وہ مسیحا کا جو ایک تصور ہے نا، مسیحا ٹریپ ایک ٹرم آج کل مسیحا ٹریپ جو ہے نا سر، یہ دیکھیں جس طرح موسٹلی آپ کے پاس بھی پیشنٹ آتے ہوں گے، میرے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں، کہتے جی اتے اللہ تھلے تسی ہو. تو اب دیکھیں کہ آپ کو کس چیز سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر کیا کہے بیچارہ، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اتے اللہ تے تھلے میں. مطلب یہ اتنا فلیٹرنگ فکرہ ہے کہ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور اپنی ولنریبلٹی کو ڈاکٹرز بھول جاتے ہیں. بہت جاتا ہے سر، بہت زیادہ ہے. یہی سوچ ان کی اندر جو ہے نا خاموشی سے سرایت کر دیتی ہے، تکلیف کو جنم دے رہی ہوتی ہے، جو ان بالکل ایکسپیکٹیشن ڈاکٹر سے ہے کہ یہ تھکتا نہیں ہے، اس کو نہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو فرشتہ صفت ہونا اور یہ چاہیے. جس طرح وہ اتنا گڈا باندھ دیا جاتا ہے ڈاکٹر کا کہ وہ مدد مانگتے ہوئے بھی بیچارہ ہچ جاتا ہے. اگر وہ بیمار بھی ہو جائے نا تو چپکے اپنی نبض دیکھ لیتا ہے اور تشخیص کرتا ہے اور اپنے لیے دوائیاں بھی تجویز کرتا ہے، اور وہ چھپ کے دوائیاں استعمال کرتا ہے سر، سب کے سامنے بھی نہیں کرتا. آپ کو پین ہوتی ہے، ڈاکٹر کو پین ہوتی ہے، تو چھپ کے دوائی اندر جا کے اپنے آفس میں جا کے تو وہ ٹالونال یا پیناڈول جو کچھ بھی ہے وہ لے لیتے ہیں. کسی کو بتاتے نہیں کہ مجھے درد ہو رہی ہے. ان کا حال ایکچولی وہ اس خاتون جیسا ہوتا ہے جو گھر کو سنبھالتی ہے. ہر گھر کی ایک خاتون خانہ جو پورے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے، 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے. بہویں 10-11 بجے سو کے اٹھتی ہیں، وہ سویرے 5 بجے اٹھتی ہے، وہ سب کے لیے کچن کو تیار کرتی ہے، وہ ناشتہ یہ وہ ہر چیز کرتی ہے. اور وہ مہانتا جو ہے اس کی، وہ اسے محسوس ہوتی ہے کہ میں کتنی عظیم ہوں، میں شہید وفا. اور اٹھتے بیٹھتے ہائے، اچھا پھر بات کوئی ہوئی، پھر کوئی کام کر لیا، پھر بیٹھے اٹھے تو پھر بولا ہائے. تو وہ ایک جو ہائے اندر سے نکلتی ہے، ڈاکٹر کے اندر سے تو یہ ہائے بھی نہیں نکلتی. سر یہ دیکھیں نا، ہم جب ٹریننگ میں ہوتے ہیں نا، جب ہم آتے ہیں اس فیلڈ میں ٹریننگ میں آتے ہیں، تو ہمارے سینئرز بھی یہی بتاتے ہیں آپ کو، اور وہ ہمارے میں کوٹ کے یہ چیز بھر دیتے ہیں کہ جی میں تو اپنے وقت میں اتنے گھنٹے جاگتا تھا، اتنی چیزیں کرتا، اتنا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے کم گھنٹے کام کیا تو آپ جو ہے وہ شاید جو ہے نا وہ کمزور ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز جو ہیں ذہنی امراض کے نقطہ نظر سے ولنریبل گروپ میں آتے ہیں. اتنی زیادہ لوگوں کی تکلیفیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سر. نہیں، یہ تو بات کی بات ہے نا
لیکن جب ان کے ابا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتر میٹرک سے تو نمبر لے لالا پھر دیکھی کی ہوتا ہے, تو وہ بیچارہ پوچھتا ہی نہیں کہ ہوئے گا کی, تو وہ میٹرک میں نمبر لے لیتا ہے. پھر کہتے ہیں پتر بس سن تو ایف ایس سی چ نمبر لے لینا, پھر دیکھی تو کی ہوتا ہے. وہ ایف ایس سی میں بھی نمبر لے لیتا, ہوتا کچھ نہیں. پھر اس کو بتاتے ہیں کہ تو ایک دفعہ 5 سال جڑا ہے مطلب میڈیکل کالج میں سے صحیح طرح گزرا, پھر دیکھی تو کی ہوتا ہے. تو وہ اب بیچارہ بول بھی نہیں سکتا, اب وہ بیچ منجدار کے پہنچ چکا ہوتا ہے, کیونکہ نہ وہ پچھلے کنارے نہ اگلے کنارے. سر زندگی کے بیسٹ ایئر جو ہیں جی, کسی بھی آپ دیکھیں ہیومن بینگ کے جو بیسٹ ایئرز ہوتے ہیں وہ 20s کے درمیان ہوتے ہیں. 15 to 30 کے درمیان جو بیسٹ ایئر آپ کے انرجیٹک ایئر ہوتے ہیں, اور آپ وہی سال جو ہے اپنا اس پروفیشن کو دیتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹرز کو سب سے بڑی مشکل یہ بھی پیش آتی ہے کہ وہ 23 سال کی عمر میں جب وہ MBBS کرتے ہیں تو اب رسم یہ ہے کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوں گے. تو another 7-8 years جو ہے اس پروسیس میں چلے جاتے ہیں, اور شادی ہونے کا جو وقت آتا ہے تو وہ آلریڈی 32-33 کے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اچھا تھوڑا پریکٹس اسٹیبلش ہو جائے, تھوڑا یہ ہو جائے, تھوڑا وہ ہو جائے. تو لیٹ شادیاں ان کی ہوتی ہیں جس سے ان کو کوئی غم گسار, کوئی ساتھی نہیں ملتا. ہم ڈاکٹر سے جو مسلسل مضبوط ہونے کی توقع کرتے ہیں, اس سے ہم ایک طرح سے ان کی انسانیت چھین لیتے ہیں. اور یہ ولنریبل گروپ اس لحاظ سے ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ دماغ ہوتا ہے جو تھرو آؤٹ کیریئر کے 8-10-12 گھنٹے پڑھنے میں, ڈسپلن میں یقین رکھتا ہے, جو 20-20 میچ نہیں دیکھتا, جو فرسٹ کزن کی مہندیاں شادیاں اٹینڈ نہیں کرتا تاکہ اس کے نمبر اچھے آ جائیں. تو ان لوگوں کو جو ایک ایموشنل ان کا جو ہے نا جو بڑھاس ہے وہ نہیں نکلتی, وہ اندر جمع ہوتی رہتی ہے. اور آگے چل کے پھر جب آج کل پاکستان میں ڈاکٹرز کے لیے چونکہ فوری طور پر کوئی بہت اچھے نتائج نہیں نکلتے روزگار کے حوالے سے, اور پھر انہیں امریکہ جانا ہوتا ہے, اور پھر امریکہ بہادر کے نخرے, اور وہ آپ سمجھے کہ 4 سال کا ایک پروسیس ہے جس میں کوئی 1.5-2 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. اور وہ جا کے پھر امریکہ اپنا جب کام کاج کرتے ہیں تو وہاں وہ ان سے بہت سخت ڈیوٹی لی جاتی ہے, کیونکہ امریکہ کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو ڈاکٹر بنتے نہیں ہیں, وہاں تو بچے پڑھائی سے بدک گئے ہیں, اور ان کو ساری دنیا سے, ساری سستی دنیا سے ڈاکٹرز بائی کرنا پڑتے ہیں. اور چونکہ یہ ڈاکٹرز ان کے اپنے نہیں ہوتے تو ان سے پھر وہ بہت زیادہ کام لیتے ہیں. آپ نے انسانیت کی بات کی کہ ڈاکٹر سے انسانیت چھین لی جاتی ہے. یہ بات میں سوچتی ہوں جب کہ میں ایک پیشنٹ کے ساتھ ہوتی ہوں تو اس میں مجھے بہت زندگی موت کا ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. تو آپ کا تو فیلڈ اتنا مشکل ہے نا کہ کسی بندے کو آپ نے نیوز بریک کرنی ہے تو یہ بذات خود ایک بہت تو یہ ہے, لیکن جب وہ ان کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تو اس میں ساری فیملی بیٹھی ہوتی ہے, پیشنٹ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کہ جی اچھا اب میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کمرے سے نکل کے جہاں پہ کہ میرا سب کچھ میں اپنا دے چکی ہوں آلریڈی, اب نیکسٹ کمرے میں جانا ہے تو میں نے خاص کے باتیں سب سے کرنی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا.